السلام علیکم۔ ڈاکٹر شہلا آپ کے روبرو ہے۔ آج بدھ ہے اور حسب وعدہ سائنس اور ٹیکنالوجی والی سیریز میں کاربن ڈائی آکسائیڈ یا CO2 کے بارے میں بنیادی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے ولاگز میں ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ CO2 ایک گرین ہاؤس گیس ہے جو ہزاروں سال تک فضا میں معلق رہتی ہے، اور فضا میں معلق رہنے کی وجہ سے اور اپنے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا باعث بن رہی ہے۔ اگر CO2 کے اخراج پر قابو نہ پایا گیا تو کرۂ ارض وینس یا زہرہ سیارے جیسا ہو جائے گا۔ سیارہ زہرہ اپنے حجم اور کثافت کے لحاظ سے زمین کا جڑواں سیارہ کہلاتا ہے، اور یہ زمین کے قریب ترین بھی ہے، لیکن زمین اور زہرہ کی فضا میں بہت زیادہ فرق ہے۔ زہرہ کی فضا بہت ٹاکسک اور زہریلی ہے جو CO2 سے بھری ہوئی ہے، اور ہر وقت اس پر پیلے رنگ کے بادل چھائے رہتے ہیں۔ CO2 اور سلفیورک ایسڈ کے بادلوں کی وجہ سے زہرہ میں گرین ہاؤس ایفیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت 475 ڈگری سی ہے۔ یہ درجہ حرارت سیسے کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ زہرہ نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے اپنے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے۔ زہرہ کا فضائی دباؤ زمین کے فضائی دباؤ سے 90 گنا زیادہ ہے۔ یہ تقریباً اتنا دباؤ ہوگا جتنا ایک اسکوبا ڈائیور سطح سمندر سے 1 میل نیچے جا کر محسوس کرے گا۔ زہرہ اپنے محور کے گرد الٹا گھومتا ہے، یعنی کہ زہرہ پر سورج مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق میں ڈوبتا ہے۔ خیر، یہ تو تھی رقاصۂ فلک زہرہ کی باتیں۔ واپس آتے ہیں ہم زمینی حقائق کی طرف۔ اگر ہم انسانوں نے آج عقل مندی اور ہوش مندی کا ثبوت نہ دیا تو ہم زمین کو زہرہ بنا دیں گے، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں سنبھلنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ سارے ملکوں کی حکومتیں اور سائنسدان تو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور کوئی نہ کوئی حل تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں میں اگلے ولاگ میں کروں گی، لیکن آج میں یہ بات کروں گی کہ ایک عام انسان کس طرح CO2 ایمیشنز کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب تک آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ CO2 ہماری زمین کے لیے بہت اہم گیس ہے۔ اسی کی موجودگی میں پودے فوٹوسنتھسس کر کے گلوکوز یا خوراک بناتے ہیں۔ CO2 اور دوسری گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہی کرۂ ارض کا ایک کمفرٹیبل درجہ حرارت مینٹین رہتا ہے، لیکن اگر CO2 کی مقدار ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو یہ نعمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ اگر CO2 کی مقدار بڑھ جائے تو یہ ہماری فضا کے ساتھ ساتھ ہماری صحت، نیند، پروڈکٹیوٹی اور ذہنی صلاحیتوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر ہم کسی بند کمرے میں بیٹھے ہوں جہاں ہوا کا زیادہ گزر نہیں، تو وہاں پر CO2 کی مقدار کافی بڑھ سکتی ہے، جو جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے۔ کسی بھی بلڈنگ کے اندر CO2 کی مقدار باہر والی CO2 اور اندر سانس کی وجہ سے پیدا ہونے والی CO2 کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس کا دار و مدار اس عمارت کے وینٹیلیشن سسٹم پر ہوتا ہے۔ اگر عمارت یا گھر کا وینٹیلیشن سسٹم اچھا نہیں ہے تو اس میں تازہ ہوا کی کمی ہوگی اور CO2 کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے، اور اگر عمارت میں جلنے کا عمل بھی ہو رہا ہو تو پھر تو یہ اور بھی ڈینجرس ہے۔ ریسٹ لیسنس، ڈراؤزینس، انکریزڈ ہارٹ ریٹ اینڈ بلڈ پریشر، سویٹنگ اینڈ ہیڈ ایک، یہ وہ پرابلمز ہیں جو بڑھی ہوئی CO2 کی مقدار کی وجہ سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اچھی اور پرسکون نیند کے لیے گھر کی ایک آدھ کھڑکی ضرور کھلی رکھیے۔ انڈور پلانٹس بھی رکھیے تاکہ گھر کے اندر CO2 کا لیول زیادہ بڑھنے نہ پائے۔ اسکولوں اور دفتروں میں ایک سروے کیا گیا جس میں لوگوں کو 1000 ppm اور 2500 ppm CO2 کے ماحول میں کچھ ٹیسٹس دیے گئے۔ 2500 ppm والے رزلٹ 1000 ppm والے رزلٹ سے بہت زیادہ خراب تھے، جس سے ثابت ہوا کہ CO2 کی زیادہ مقدار آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ ابھی ایک بند کمرے میں بیٹھے ہیں تو اٹھیے، کھڑکی کھولیے یا دروازہ کھول کے باہر کا چکر لگائیں اور فریش ایئر کو انہیل کریں۔ ڈیفینیٹلی یو ول فیل بیٹر۔
انڈور میں CO2 کا لیول کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. بہت سے عوامل اس میں کار فرما ہوتے ہیں، جیسا کہ وینٹیلیشن یا افراد کی تعداد اور بند کمرے میں کتنا وقت گزرتا ہے. گھر کی کھڑکیوں کو ریگولر بیس پر کھول کے کراس وینٹیلیشن کرانا بہت ضروری ہے. بیرونی فضا میں CO2 کی مقدار تقریباً 250 سے 400 ppm تک ہو سکتی ہے. ایک اچھی وینٹیلیشن والی بند جگہ جہاں پر لوگوں کی کافی تعداد موجود ہے، وہاں پر CO2 کی مقدار 450 سے 1000 ppm تک ہو سکتی ہے. اگر CO2 کی کنسنٹریشن 1000 سے 2000 ppm ہو تو ڈراؤزینس کی فیلنگ ہو سکتی ہے، اور 2000 سے 5000 ppm پر سر درد، بے ہوشی، بدبودار ہوا، ارتکاز توجہ کی کمی، نبض کی تیزی اور نوزیا کی کیفیت ہو سکتی ہے. اور اگر 40,000 ppm سے زیادہ مقدار پر آکسیجن کی کمی مستقل دماغی صدمہ، کوما، حتیٰ کہ موت کا باعث بھی بن سکتی ہے. چلیے اب چلتے ہیں CO2 کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات کی طرف. CO2 ایک بے رنگ تیزابی گیس ہے. اس کی ڈینسٹی ڈرائی ایئر کی ڈینسٹی سے تقریباً 53% زیادہ ہے. CO2 کا مولیکیول ایک کاربن اور 2 آکسیجن کے ایٹموں سے مل کر بنتا ہے، جو کوولنٹ بانڈ کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہیں. CO2 کا مولیکولر ویٹ 44 ہے. یہاں ایک بات میرے لیے بڑی حیران کن ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ CO2 کا مولیکولر ویٹ 44 ہے، اور اس سے مجھے قرآن پاک کی سورہ نمبر 44 ذہن میں آ رہی ہے، سورہ الدخان، جس کا مطلب ہے دھواں. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت سے پہلے ایک دھوئیں کے بادل کے چھا جانے کا ذکر ہے. کہیں یہ دھواں CO2 ہی تو نہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان کی طرف سے صاف نظر آنے والا دھواں پیدا ہو، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا. یہ ہے دردناک عذاب. اس دن کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ہٹا لے، ہم ایمان لاتے ہیں. کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والے رسول تشریف لا چکے. پھر بھی انہوں نے ان سے منہ موڑا اور کہا کہ یہ تو لکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دخان سے مراد وہ دھواں ہے جو قریش مکہ کی نافرمانی کے بعد قحط سالی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. لیکن ایک روایت کے مطابق اس سے مراد قیامت سے پہلے چھا جانے والا دھواں بھی ہے. اب جب کہ ہم CO2 اور اس کی بڑھتی ہوئی مقدار کے نقصانات سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ہم ایک نظر CO2 ایمیشنز پر بھی ڈال لیں. کرۂ ارض کی موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بننے والی یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ آخر آئی کہاں سے ہے؟ اس کی موجودگی کی ذمہ داری مختلف خطوں، ملکوں اور افراد پر کس طرح عائد ہوتی ہے؟ یہ بین الاقوامی سطح پر ایک لامتناہی بحث کا باعث بن چکی ہے. یہ مباحثہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب ہم CO2 ایمیشنز کو ایمیشن بائی کنٹریز، ایمیشنز پر پرسن یا ہسٹوریکل کنٹریبیوشنز جیسی ٹرمز میں معیار کرتے ہیں. آپ کو اسکرین پر ایک چارٹ نظر آ رہا ہے. یہ نامیاتی ایندھن کے جلنے اور سیمنٹ بنانے کے عمل سے پیدا ہونے والی CO2 کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے. 1750 سے لے کر 2020 تک ہر سال ان دو مدوں میں کتنی CO2 کا سالانہ اخراج ہوا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 1950 میں دنیا کی CO2 ایمیشنز 6 بلین ٹنز پر ایئر تھیں. 1990 تک 40 سالوں میں یہ تقریباً 4 گنا ہو چکی تھی. اس کے بعد بھی CO2 کے اخراج میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، جو 2020 میں بڑھ کر 36 بلین ٹن پر ایئر سے زیادہ ہو چکا ہے. گزشتہ سالوں میں حکومتوں اور سیاستدانوں کی انتھک کوششوں کے بعد ایمیشنز میں کچھ کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اگلا چارٹ 19ویں صدی کے وسط سے لے کر آج تک نامیاتی ایندھن کے جلنے اور زمین کے استعمال سے ہونے والی ایمیشنز کا جائزہ لیتا ہے. زمین کے استعمال میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جب ہم قدرتی جنگلوں کو کاٹ کر وہاں پر زراعت شروع کرتے ہیں یا زرعی زمینوں کو کمرشل اور ریزیڈینشل ایریاز میں بدل دیتے ہیں.
وہی زمین جو جنگل کی صورت میں CO2 کا سنک ہے، زراعت اور پھر ریزیڈینشیل ایریا میں بدلنے کی وجہ سے CO2 پیدا کرنے والی بن جاتی ہے۔ حالیہ سالوں میں نامیاتی ایندھن کے جلنے سے CO2 کے اخراج میں اضافہ ہوا ہے، لیکن زمینی تبدیلیوں کی وجہ سے ایمیشنز میں معمولی سی کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پچھلی ایک دہائی میں یہ اخراج تقریباً سٹیبل ویلیو پر ہے۔ اگلا چارٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں ہر خطے میں ہونے والی CO2 ایمیشنز کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی تک کرۂ ارض میں ہونے والے CO2 کے اخراج میں یورپ اور امریکہ پیش تھے۔ سال 1900 میں 90% سے زیادہ ایمیشنز یورپ اور امریکہ کی وجہ سے تھیں، حتیٰ کہ 1950 میں بھی 85% سے زیادہ ان کا حصہ تھا۔ لیکن 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باقی دنیا، خاص طور پر ایشیا اور بہت ہی واضح طور پر چائنا کا حصہ کافی بڑھ گیا ہے۔ اب امریکہ اور یورپ کا حصہ کل ایمیشنز کا تیسرا حصہ ہے۔ اگر ہم خطوں کے حساب سے CO2 ایمیشنز کا حساب لگائیں تو شمالی امریکہ، اوشنیا، یورپ اور لاطینی امریکہ کی CO2 ایمیشنز کا تناسب آبادی کے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ شمالی امریکہ دنیا کی صرف 5% آبادی کا گھر ہے، لیکن ایمیشنز میں اس کا حصہ 18% ہے۔ ایشیا اور افریقہ میں ایمیشنز کا تناسب کم ہے۔ ایشیا دنیا کی 60% آبادی کا گھر ہے، لیکن ایمیشنز میں اس کا حصہ صرف 49% ہے۔ افریقہ میں دنیا کی 16% آبادی رہتی ہے، لیکن CO2 ایمیشنز میں ان کا حصہ صرف 4% ہے۔ تو اگر ہم ایمیشنز کو پر کیپٹا یا پر پرسن میں میئر کریں تو شمالی امریکہ کی ایمیشنز پر کیپٹا افریقہ سے 17 گنا زیادہ ہیں۔ گلوبل ایمیشنز میں اس قدر تفاوت ہی بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق کسی بھی سمجھوتے کا متنازع بنا دیتا ہے۔ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں آدھی آبادی رہتی ہے اور یہ لوگ 86% CO2 ایمیشنز کا باعث ہیں۔ اگر ہم کم آمدنی والے ملکوں کی آبادی کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گلوبل CO2 ایمیشنز میں زیادہ فرق نہ پڑے بلکہ اس میں کمی آئے، تو ہمیں امیر ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لائف سٹائل میں تبدیلی لانا پڑے گی۔ اس تفاوت کو پر کر کے ایمیشنز کو کم کرنا اور کرۂ ارض کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچانا اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ماحول چھوڑ کر جانا اس صدی یعنی کہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہے، لیکن سرکش لوگ کہاں سمجھنے والے اور باز آنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ولاگ کے شروع میں بتایا تھا، آج میں حکومتوں اور سائنسدانوں کی کوششوں کا ذکر نہیں کروں گی، بلکہ یہ بات کروں گی کہ ایک فرد اور معاشرہ انفرادی سطح پر کس طرح اس بین الاقوامی مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کرۂ ارض اور آنے والی نسلوں کے حوالے سے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور میں اور آپ کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کر کے بڑے خطرے سے خود بھی بچ سکتے ہیں، پوری دنیا کو بچا سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں بچپن کا پڑھا ہوا سبق آ رہا ہے، ساری دنیا اپنا گھر ہے، مل کر اسے سجاؤ، آپا دھاپی چھوڑ کے بچوں پیار کے گن گاؤ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم انفرادی سطح پر کیسے CO2 ایمیشنز پر قابو پا سکتے ہیں۔ کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے اگر ہم ان 6 باتوں پر عمل کر لیں تو چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ریڈیوس یور ایئر ٹریول، یعنی کہ ہوائی سفر کم کریں۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹرانسپورٹ سے ہونے والی CO2 ایمیشنز بجلی بنانے میں ہونے والی ایمیشنز سے کہیں زیادہ تھیں۔ اس وقت ٹرانسپورٹ سب سے بڑا ذریعہ ہے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کا۔ اٹلانٹک کے اکراس ایک راؤنڈ ٹرپ فلائٹ کو ایوائڈ کر کے آپ 1.6 میٹرک ٹن CO2 ایکویولنٹس پر ایئر بچا سکتے ہیں، اور میں نے پچھلے 2.5 سال سے کوئی ہوائی سفر نہیں کیا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ایفیشینٹ ڈرائیونگ۔ گاڑی کے بغیر زندگی گزارنا اکثر حالات میں مشکل ہوتا ہے،
لیکن پھر بھی اگر ممکن ہو تو کوئی اور نعم البدل ڈھونڈ لیں، جیسے سائیکل، تانگا، بس، ٹرین یا کوئی اور پبلک ٹرانسپورٹ۔ گاڑی چلانا اگر ناگزیر ہے تو آپ آہستہ گاڑی چلا کر کم ایمیشنز کر سکتے ہیں۔ تیز رفتاری سے پرہیز کریں، جہاں فیول کنزمپشن بھی بڑھ جاتی ہے اور CO2 ایمیشنز بھی۔ گاڑی میں AC کو کم استعمال کریں۔ بہتر فیول اکانومی کے لیے ٹائر پریشر کو ریگولر چیک کریں۔ جہاں ممکن ہو کار پول استعمال کریں، یعنی گاڑی میں ایک سے زیادہ افراد کو بٹھائیں۔ شیئرنگ از کیئرنگ۔ اور جب نئی گاڑی خریدنے لگیں تو کوشش کریں کہ ہائبرڈ یا پھر الیکٹرک کار خریدیں۔ ویسے ہمارے پاس آج کل الیکٹرک کار ہے، اور ناروے میں 98% بجلی ہائیڈرو پاور ہے، یعنی کہ کلین انرجی ہے۔ تیسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے کہ درخت اگائیں۔ جنگل کاٹنے سے CO2 کے اخراج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ درخت CO2 کو جذب کرنے کے لیے قدرتی سنک ہیں۔ درخت لگانا سب سے سستا، قدرتی اور مؤثر طریقہ ہے CO2 ایمیشنز کو کم کرنے بلکہ نیگیٹو کرنے کے لیے۔ آپ اپنے پاکستان میں اپنے وزیر اعظم کی 1 بلین ٹری اسکیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کا ساتھ دیں۔ نمبر 4، سوئچ ٹو کلین انرجی، یعنی کہ کلین انرجی یا رینیویبل انرجی ہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم CO2 ایمیشنز کو کم کر سکتے ہیں۔ سولر پینل، ہائیڈرو پاور یعنی کہ ڈیم، ہوائی چکیاں، پن چکیاں یا جیو تھرمل انرجی، یہ سب کلین یا صاف ستھری انرجی ہیں اور سسٹینیبل بھی ہیں۔ ان سے کوئی CO2 ایمیشنز نہیں ہوں گی، نہ ہی کوئلہ یا قدرتی گیس جلانی پڑے گی اور نہ درخت کاٹنے پڑیں گے۔ نمبر 5، سرخ گوشت کم کھائیں۔ بیف کے 1 گرام گوشت کو حاصل کرنے کے لیے CO2 کے 220 گرام پروڈیوس ہوتے ہیں، اور اس وقت لائف سٹاک جو گوشت حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ٹوٹل گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں 4% کا حصہ ہے۔ زیادہ تر سبزیاں، ترکاریاں کھائیے اور کم گوشت کھائیے، اس سے بھی ہم اپنی فضا میں موجود کاربن کو کم کر سکتے ہیں۔ اور چھٹا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو زیادہ انرجی ایفیشینٹ بنائیں۔ اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جو آپ کو لوکل سپلائر آف الیکٹریسٹی خود سے چوز کرنے کا موقع دیتا ہے، تو آپ ایسے سپلائر کا انتخاب کریں جو رینیوبل طریقے سے بجلی بناتا ہے۔ اگر آپ کے پاس چوائس ہو تو آپ کول فائرڈ، آئل فائرڈ یا کسی بھی تھرمل پاور پلانٹ کی بجائے ہائیڈرو پاور، سولر پاور، ونڈ پاور یا جیو تھرمل والے کو چوز کریں۔ گھروں کی انسولیشن کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کو ٹھنڈا یا گرم کرنے کے لیے زیادہ توانائی خرچ نہ ہو۔ دروازوں اور کھڑکیوں کو ویدر سٹرپنگ کے ساتھ سیل کریں۔ گھر میں غیر ضروری توانائی استعمال نہ کریں۔ کپڑے کم دھوئیں، کم استری کریں، غیر ضروری لائٹیں، پنکھے، AC، ہیٹر بند رکھیں۔ گھر میں ایسے آلات خریدیں جن کی انرجی ریٹنگ A++ میں ہو۔ تھرموسٹیٹس کو مناسب ٹیمپریچر پر رکھیں۔ پرانی لائٹوں کو LED لائٹس کے ساتھ ریپلیس کریں۔ آپ ہر لمحہ اپنی انفرادی زندگی میں کرۂ ارض میں پڑنے والے CO2 ایمیشنز کے اس بوجھ کو کم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آج کے ولاگ کو ختم کرنا چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے ماحول کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔